بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ جوڑوں کی زندگی محبت، سکون اور برکتوں سے بھری ہوتی ہے، جبکہ کچھ رشتے صرف ذمہ داری اور جھگڑوں میں الجھے ہوتے ہیں؟ کیا پرسکون شادی صرف ایک خواب ہے یا کوئی ایسا راز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان رازوں کی جو ایک میاں بیوی کی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ان تمام شوہروں اور بیویوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ اللہ کی رضا، سکون اور محبت کا نمونہ بن جائے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز قرآن و حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ روم آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی۔ اسلامی شادی کی کچھ بنیادیں ہیں، اور وہ ہیں محبت اور رحم۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، شریعت کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح سادہ، بابرکت اور خالص تھا۔ اب میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ بیوی کے حقوق ہیں کہ اس کو نان نفقہ، مالی تعاون فراہم کیا جائے، عزت اور محبت سے رکھا جائے اور اسے وقت اور توجہ دی جائے۔ اسی طرح شوہر کے کیا حقوق ہیں کہ شوہر کی عزت اور اطاعت بیوی پر فرض ہے، اس کا خیال رکھا جائے، شوہر کو سکون دیا جائے۔ شریعت میں مرد و عورت برابر ہیں، لیکن ان کے فرائض مختلف ہیں۔ اب میاں بیوی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں کا حل بھی بتائیں گے آپ کو۔ عام غلط فہمیاں یہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو بیوی پر مکمل اختیار ہے، بیوی صرف گھر سنبھالنے کے لیے ہے، محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہر دوسرے بندے کو ہیں۔ اس کو درست کیسے کیا جائے، ان غلط فہمیوں کا حل کیا نکالا جائے؟ تعلق میں مشورہ، عزت اور اعتماد بنیادی جز ہیں۔ بیوی کا مقام صرف باورچی خانہ نہیں، وہ ایک رفیق حیات ہے۔ محبت بڑھتی ہے جب دل میں نرمی اور زبان پر شکر ہو۔ محبت کو زندہ رکھنے کے کچھ راز ہیں۔ روز ایک جملہ محبت بھرا کہا جائے، میاں بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو، اور وقت ساتھ گزارنا چاہیے، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہوں، اور شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ شوہر کو اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا گھر، اس کے بچے سنبھالتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے دن بھر مزدوری کرتا ہے، باہر پیسے کما کے لاتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور شوہر کو چاہیے وہ بیوی کو چھوٹے چھوٹے تحفے دے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلمان کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے، جو اسے دیکھے تو خوشی دے، حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے راز اور مال کی حفاظت کرے۔ ابو داؤد۔ کچھ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں سے کیسے بچا جائے؟ ان کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جھگڑوں کی وجہ ہوتی ہے انا، یعنی بیوی کی انا، شوہر کی انا، پھر وہ اس طرح جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طرح کمیونیکیشن کی کمی ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں بات چیت کی کمی، اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنا بے جا۔ ان سب کا حل کیا ہے؟ ان جھگڑوں کا صبر سے کام لیا جائے، انا کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، اور وقت پر بات چیت کر لی جائے، کمیونیکیٹ کیا جائے۔ ایک سے غلطی ہو جائے دوسرا معافی مانگ لے، دوسرے سے غلطی ہو جائے پہلا معافی مانگ لے، اور صرف اللہ کے لیے معاف کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور
وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ صحیح بخاری۔ زیادہ تر جھگڑے میاں بیوی میں غصے کی وجہ سے بیوی اور اولاد کے درمیان کیا ہے عورت پر بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی اسے سسرال کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داریاں، یہ سارے مل کے اس پہ بوجھ بن جاتے ہیں بہت زیادہ جب ہوں۔ اسی لیے اس کو توجہ، پیار، محبت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اس کے بوجھ کو بانٹے، اس کا ساتھ دے، بیوی اور ماں کے بیچ توازن رکھے اور عورت کو سپورٹ کرے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں میاں بیوی کا کیا کردار ہے؟ بچوں کے سامنے محبت کا اظہار کرے، اختلافات بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں بچوں کے سامنے وہ شیئر نہ کریں، بچوں کو باپ اور ماں دونوں سے سکون ملے۔ جو بچے محبت دیکھتے ہیں وہ محبت ہی سیکھتے ہیں پھر۔ اب میں آپ کو ایک محبت کی کہانی سناتی ہوں، خاموش محبت۔ ایک بوڑھا جوڑا اسپتال میں آیا۔ شوہر کی عمر تقریباً 75 سال تھی اور بیوی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ شوہر ہر بات خود کر رہا تھا، ڈاکٹر سے دوائیوں کی تفصیل، نرس سے وقت پر دوا لینا، بیوی کے لیے نرم کھانا، یہاں تک کہ چادر بھی خود اڑاتا۔ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا، انکل آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ مسکرا کے بولے، 55 سال۔ ڈاکٹر نے پھر پوچھا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ کبھی تھک نہیں گئے؟ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کہنے لگا، محبت تھکاتی نہیں، نبھانا تھکاتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ عورت کو جیتنے کے لیے دلیل نہیں، وقت دینا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے خاموش روٹھنے کو سمجھا، اس کے آنسوؤں کی زبان پڑھی اور اس کے بغیر کہے ہر ضرورت کو پورا کیا۔ ڈاکٹر حیران ہو کر پوچھتا ہے، اتنا صبر کہاں سے آیا؟ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، میں نے نکاح کے دن یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اتنا ظرف دے کہ میں اس عورت کا حق ادا کر سکوں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ جڑ گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں، جذباتی، روحانی اور ذمہ داریوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی محافظ، مہربان اور ذمہ دار۔ اس بوڑھے جوڑے کی طرح آج بھی اگر ہر مرد ایسا ہی سوچے اپنی بیوی کے بارے میں، تو میاں بیوی ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور 55 سالوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں، ہنسی خوشی، اگر وہ اس بوڑھے کی بات پر عمل کرنا سیکھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 19، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو۔ میاں بیوی کے رشتے کی بات ہو تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ بھول جائیں یا وہ بیان نہ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب پوری دنیا ان کے خلاف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کر کے روتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے اور فرمایا کرتے، اللہ نے مجھے اس وقت خدیجہ عطا کی جب سب نے میرا انکار کیا، اس نے مجھ پر ایمان لایا جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا مال میرے مشن پر قربان کیا جب کسی نے 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ مسند احمد صحیح سیرت کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر اتنی بار فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد کو عورت کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت اگر وفادار، مددگار اور سچی ہو تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت، عزت اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 21، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ مگر محبت بھری زندگی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ میرے لیے جنت کی خوشبو تھیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی صابر اور وفادار بیوی تھیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی سادہ تھی، غربت تھی، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، لیکن دلوں میں سکون تھا، زبان پر شکایت نہیں تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، اگر آپ سے کوئی خادمہ مانگ لوں تو؟ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ غربت میں بھی سکون ممکن ہے اگر محبت ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، دین کے طریقے دنیا کی پریشانیوں سے بہتر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اور بیوی کا غصہ، یہ ایک اور اسلامی واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے دروازے پر آیا تاکہ اپنی بیوی کی شکایت کرے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا کہ اس نے سنا حضرت عمر کی بیوی اونچی آواز میں بات کر رہی ہے اور حضرت عمر خاموش ہیں۔ وہ شخص واپس پلٹنے لگا۔ حضرت عمر نے آواز دی، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر یہاں تو آپ بھی صبر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے کھانے پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کو سنبھالتی ہے، اگر کبھی غصہ کر بھی لے تو میں کیوں نہ برداشت کروں؟ پیارے دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ شوہر کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عورت کی خدمات کا اعتراف اور شکر گزاری ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار کرانا۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار کرنا چاہا۔ انہوں نے جھک کر اپنا گھٹنا زمین پر رکھا تاکہ حضرت صفیہ اس پر پاؤں رکھ کر سوار ہوں۔ یہ ہے وہ عظمت، محبت اور عزت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے۔ شوہر کو بیوی کی مدد میں آر نہیں سمجھنی چاہیے۔ عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مردانگی کا نشان ہے۔ آج کے دور کا شوہر یا مرد یہی سمجھتا ہے کہ 4 شادیاں کرنا سنت ہے، لیکن اس کو باقی سنتیں یاد نہیں کہ اپنی بیوی کو عزت دینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے کچھ اسلامی واقعات، سچے واقعات، جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ صرف ان واقعات پر ہی پیروی کر کے میاں بیوی ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں طلاق عام ہے، دل ٹوٹتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہاں اگر ایک مرد اور عورت صرف اللہ کے لیے، صرف محبت کے لیے، صرف دین کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی صرف ایک رشتہ نہیں، وہ رحمت ہے۔ شوہر صرف نان نفقہ دینے والا نہیں، وہ محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، جو چھپائے، سجائے، گرم رکھے اور تحفظ دے۔ تو آئیے اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں، قرآن، سنت اور محبت کے ذریعے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور محبت ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹس میں لکھیں، میں اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتے آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی ملے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے شوہر یا بیوی کو میرے لیے بہتر بنا دے،
ہمارے درمیان محبت اور رحمت عطا فرما اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔